अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाजिया नैयर और आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। और अपने प्रोग्राम में हम साजिद तारड़ साहब को वेलकम कहेंगे। क्या हाल है साजिद तारड़ साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच शाजिया। साजिद साहब, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके ऊपर आपसे बातचीत होती रहती है, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बातचीत होती रहती है। आज हमारे प्रोग्राम में एक डिफरेंट टॉपिक भी होगा जो कि सहाफ़ियों से रिलेटेड होगा, कि सहाफ़ियों का जो हाल है पाकिस्तान में और जिस तरह से सहाफ़ियों के साथ जो सलूक चल रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस चीज़ पे बात करना चाहूंगी कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में बजट पेश होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, जो हालात चल रहे हैं वहां पे क्या आवाम को उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई अच्छा बजट उनकी तवक्कुआत के मुताबिक पेश होगा? बजट एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है कि जिसको जो कि अब इंटरनेशनल सतह पे एक मजाक बन चुका है। मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि बजट बजट अब क्या होता है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा अवामी बजट आएगा, ये होगा, अवाम के लिए बनाया जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, फ़लाँ चीज़ पे इतना टैक्स लगा दिया, फ़लाँ चीज़ पे इतना टैक्स लगा दिया। हालांकि अब बजट जो है वो एक साल में एक दफ़ा नहीं आता, कई दफ़ा आता है। जी। अब बजट के साथ रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट हर कंट्री के अंदर उसको किस तरह मैनिपुलेट करती है। वो मुख्तलिफ टैक्सेस के ज़रिए, मुख्तलिफ फ़ीस के ज़रिए वो अपना बजट पूरा करते हैं, अपना पेट उस तरीके से भरते हैं। आपको ये खाना पूरी के लिए ये अखबार में और आपके हर लेजिस्लेटिव बॉडी में स्पीचेस होंगी, अपोजिशन कुछ कहेगी, राइट साइड कुछ कहेगा, लेफ्ट साइड। दर हकीकत मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो उसके साथ सारा बजट ख़त्म हो जाता है। आपकी चीज़ों की प्राइसेस जो हैं उससे ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो बजट का क्या मकसद है? कोई नहीं है। हाँ, इस पे ये एक ज़रूर होता है कि हर कंट्री में अपने फेवरेट लोगों को नवाजा जाता है, वो इस तरीके से जिस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों के ऊपर ड्यूटी है, ये सिर्फ उनको जी। नवाजा जाता है। गरीब आदमी के लिए मेरे ख्याल में आज तक मैंने अमेरिका से लेकर, इंडिया से लेकर, पाकिस्तान से लेकर हर डेवलपिंग कंट्री में मैंने आज तक किसी बजट में रिलीफ नहीं देखी। लोगों के साथ में लोगों को एक दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी बजट जो है वो सियासी स्पीचेस, एक सियासी ड्रामे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हाँ, अब मैंने देखा है कि आजकल करंट जो खान साहब के मुख्तलिफ सूरत हाल जो है, शहबाज शरीफ के बाहर जाने के हवाले से जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, खान साहब फिर बार बार वही कि एनआरओ नहीं दूंगा, चाहे वो जहांगीर तरीन हो। हालांकि वो एनआरओ मांग ही नहीं रहे हैं। अब जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं वो एनआरओ का हिस्सा थे, जिस तरीके से जरदारी साहब सिंध को गवर्न कर रहे हैं वो एनआरओ का हिस्सा है वो। और इस पे दर हकीकत जिस तरह आज मैं बड़ा हैरान था कि इमरान खान साहब ने स्पीच फिर आज बड़ा चौंकाया अपोजिशन को, एक नई स्टेटमेंट दे के बड़ी हलचल मची उसके में कि मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं असम्बलियाँ गिर जाएंगी, और बल्कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पाँव में गिर रही है कि हमारी गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए। तो ये एक इसमें सिचुएशन है। लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब अपना टाइम पूरा करेंगे, बजट भी पास होगा। जहांगीर तरीन साहब और उनकी पार्टी के लोगों ने भी कहा है कि हम बजट में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की रिलीफ आएगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान महंगाई जो है वो अपने पीक को टच कर रही है, इकानमी बेहतर की जा रही है, लेफ़्ट राइट से देखा जा रहा है, चाइना से पैसा मुसलसल आ रहा है और उसी पे पैसा सर्वाइव कर रहा है। खान साहब का अगले दिन स्पीच थी, उनका बयान था कि 2023 तक मैं पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार दूंगा। पता नहीं वो किस तरीके से उतारते हैं, लेकिन मुझे रिलीफ नज़र नहीं आती किसी साइड से। फिलहाल तो कर्जे लेने की बात हो रही है, क्योंकि बजट का जो खसारा है जो इस वक्त अदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो तकरीबन 4 अरब से भी ऊपर जा चुका है कि जो खसारा होगा वो इतना होगा। तो मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो अवाम दोस्त बजट पेश कर सके? क्योंकि पूरा साल जो है वो सबके सामने है कि जिस तरह से कोरोना की वबा आई और पूरे कारोबार मुतासिर हुए, लोगों की जिंदगियां मुतासिर हुई, हुकूमत की अपनी बहुत सारी चीजें मुतासिर हुई। तो क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो अवाम की तवक्कुआत थोड़ा सा पूरा उतरे? क्योंकि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया इलेक्शंस आने में, उनको वोट भी चाहिए। तो वो क्या ऐसा करे कि वो अवाम में जा सके, अपने लिए वोट मांग सके?
देखें इस वक्त सिर्फ खान साहब, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टारगेट ये है कि खान साहब ये देखें कि पैसा या उनका बजट जो है वो लोगों के चूल्हे किस तरह गर्म करेगा। हमेशा बजट दिया जाता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए, गरीब आदमी को क्या फायदा होगा। इस वक्त जनरल मैसेज पाकिस्तान में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो दिहाड़ीदार, जो मजदूर था जिसकी दिहाड़ियां नहीं लग रही, जो मकान बनने थे कंस्ट्रक्शन वो रुक चुकी है, वो सफर कर रहे हैं। फैक्ट्रियां जो बंद थी उनको खुलना चाहिए। तो उन वजह से जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कोरोना का हुआ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। खान साहब को चाहिए कि इस वक्त उन पर तवज्जो दें कि उनको रिलीफ किस तरह दिया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये वाहिद कोशिश होनी चाहिए, बजाय कि कल के अखबारों में सुर्खियां हों कि गाड़ियों पे ड्यूटी इतनी कम कर दी गई। मैं अगले दिन ये भी देख रहा कि इस वक्त पाकिस्तान में सारे सियासतदान कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी ये कर रही है, वो कर रही है, गाड़ियां इतनी बिकी हैं, घर इतने बिक रहे हैं, प्लाट इतने बिक रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको इकानमी नहीं कहते। ये देखें आटे की कीमत क्या है, ये देखें चीनी की कीमत क्या है, तनख्वाहें मजदूरों की बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, इन चीज़ों को इकानमी कहते हैं। गाड़ियां तो हर दौर में बिकती रहेंगी, गाड़ियां पहले भी बिक रही थी। गाड़ियां तो इस वक्त अगर 50-50 लाख और भी महंगी हो जाएं तो जो अमीर से अमीर तरीन है वो लेते रहेंगे हमेशा। ये बात नहीं है। मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए और उनकी टीम को चाहिए कि गुरबा, जो कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, उनकी आसूदगी के बारे में सोचें। और मेरे ख्याल में देखें चाइना से पैसा तो बहुत आ रहा है, देखें वो ट्रिकल डाउन करके नीचे जाता है या नहीं जाता। खान साहब की ड्यूटी ये है कि देखें वो पैसा गरीब से गरीब तरीन के पास जाता है या फिर दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज में जाके गुम हो जाता है। अच्छा साजिद साहब, सहाफ़ियों की तरफ आना चाहूंगी। जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में आपने खबर सुनी होगी, वहां पर भी बहुत इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। जो सहाफ़ियों पे तशद्दुद का मामला है पाकिस्तान में, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ी अपनी जान से भी गए हैं और पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में भी शामिल किया जा चुका है ये काफ़ी अरसा पहले। तो जो तशद्दुद के मामलात हैं इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जर्नलिज्म हमेशा एक ख़तरनाक पेशा रहा है। मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान बिलखसूस अगर हम उस रीजन की बात करें तो वहाँ पे जर्नलिस्ट जो हैं वो हमेशा तशद्दुद का शिकार रहे हैं। लेफ़्ट साइड के ज़ाती तौर पे अगर बताऊँ, मेरे ख्याल में जो जर्नलिज्म है वो है ही लेफ़्ट साइड का। उसका अगर उसके फाउंडेशन देखी जाए तो वो हमेशा एक अपनी तनकीदी नज़र रखते हैं, गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। राइट साइड का जर्नलिज्म नहीं होता। कुर्सी पे बैठने वाले की तारीफ करना इज नॉट अ जर्नलिज्म। तो जब उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो अल्टीमेटली कई लोगों की फीलिंग्स उससे मजरूह होती हैं। अब इंडिया में देखें तो इस वक्त बड़ा एक कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, गोदी मीडिया। अब पाकिस्तान में ये देखें कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेंगे तो आपके ऊपर गद्दारी का तमगा लग जाता है। अमेरिका में देखें तो इस वक्त CNN जो था वो मुसलसल एंटी डोनाल्ड ट्रंप अपना मीडिया आउटलेट चलाता रहा है। उसके पीछे एक दूसरे अवामल वो भी शामिल है कि इस वक्त जर्नलिज्म एक कारोबार बन चुका है। ये जर्नलिज्म नहीं रहा, ये एक इंडस्ट्री बन चुका है। ये इसको इट इज़ ओन्ड बाय मोस्टली ओन्ड बाय द कॉरपोरेशंस। वो और ख़ासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक ट्रेंड बन चुका है कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं वो इनको ओन करती हैं और इस तरीके से गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे उठाते हैं। तो उसी तरीके से ये वो एक मुकद्दस पेशा नहीं रहा कि लोगों को ख़ास अपनी तस्वीर बताई जाए। अब मैं एक छोटी सी चीज़ कोट करूँगा यहाँ पे। हेमिंगवे एक बहुत बड़े राइटर थे, वो पहले जर्नलिस्ट थे, नावल लिखने से पहले या शेर व शायरी से पहले वो एक जर्नलिस्ट थे। तो उन्होंने यकलक जर्नलिज्म छोड़ दिया। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने जर्नलिज्म क्यों छोड़ा? तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन लिख रहा था अपना आर्टिकल, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मेरा आर्टिकल लोग पढ़ के क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो उसी दिन मैंने कलम छोड़ दिया, मैंने उसके बाद लिखना छोड़ दिया। ये इतना मुकद्दस और सेंसिटिव पेशा है जो कि अब बिल्कुल इस वक्त ना देखने के बराबर, ना होने के बराबर। अब पाकिस्तान में देखें जर्नलिज्म मेरे ख्याल में पिछले परवेज़ मुशर्रफ दौर में ओपन खुल के आया, चैनल इतने बने जिसकी हद कोई नहीं है। जिस तरीके से हमारा सोशल मीडिया खुल के सामने आया, चाहे ट्विटर था, फेसबुक था, लोगों में अवेयरनेस, जिस तरह हर इंसान के हाथ में एक पाम कंप्यूटर है, एक इंफॉर्मेशन हाईवे उसके पाम पर है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी का एक साइड इफ़ेक्ट है कि फेक न्यूज़ यहाँ पे लोग अब जो हैं वो खुद ही स्पेकुलेट करके गलत खबरें फैला के तो उसको लोगों को वो अपने मुफाद हासिल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो रिसेंटली हादसा हुआ है तूर साहब का या हामिद मीर साहब का,
میرے خیال میں جو کچھ بھی ان کو کہا اس پہ اتنی توجہ نہیں دینی چاہیے تھی، اس کو بہت زیادہ دوسرے طریقے سے لیا گیا، بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہوئی. میرے خیال میں الٹیمیٹلی اٹ گوز ان ٹو دا فیور آف حامد میر. وہ چاہتے تھے کہ چیزوں کو شیک اپ کریں، ایک ایسا کریٹ کریں ماحول کی جس سے کنفیوژن کریٹ ہو، اور وہ اس میں کامیاب رہے ہیں. اور انہوں نے جس طریقے سے اشارتاً بات کی، لیکن اس پہ اتنا ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں آج سے کچھ دن پہلے یہ آپ کا سب سے بڑا ٹرینڈ تھا کہ اریسٹ حامد میر. دیٹس ایکسٹریم. انہوں نے جو کچھ کیا چلو کریں، ان کا رائٹ ہونا چاہیے فار ایکسپریشن، ان کا ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن. اس سے زیادہ نہیں توجہ دینی چاہیے اس کو. لیکن میرے خیال میں اب جس طریقے سے پاکستان میں ابھی جرنلزم اور ڈیموکریسی از گوئنگ تھرو دا ایکسرسائز، تو اس پہ ری ایکشن آیا لوگوں کا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈر دا فریڈم آف ایکسپریشن انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے تھی. جس طرح کہ میں اکثر یہ پاکستان کے نیوز کاسٹرز کو دیکھتا ہوں یا آپ کے جرنلسٹ کو دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ریڈ لائن ٹو بی ڈران ٹو کرٹیسائز. تو میرے خیال میں تھوڑی سی اس میں ریلیکسیشن ہونی چاہیے. انہوں نے جو تنقید کی وہ بھی غلط کی. میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم از گوئنگ آؤٹ آف کنٹرول. جس طریقے سے یہاں پہ اب کووڈ کو پولیٹیسائز کیا گیا، یہاں پہ سی این این ابھی بھی کوشش کرتا ہے کہ they should run the White House. اسی طریقے سے تقریباً زیادہ جو جرنلزم آؤٹ آف کنٹرول ہے، رائٹ لیفٹ کے جرنلسٹ بنے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں اپنا وہ سائیڈ لیتے ہیں، چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس طرح ہونا نہیں چاہیے. جرنلزم میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا یہاں پہ جرنلزم کیا چیز ہوتی ہے. جرنلزم اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ لیفٹ اور رائٹ کی پکچر بنا کے آپ دیکھنے والوں کو، سننے والوں پہ چھوڑ دیں کہ اس پہ کیا رائے قائم کرتے ہیں. آپ اپنی رائے زبردستی ان پہ ٹھونسے نہ. یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ مینیپولیشن ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان از گوئنگ آن اے رائٹ ٹریک. کافی آزادی ہے میرے نظر میں پاکستان میں. صحافت جو ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس طرح پکڑا گیا، پہلے وہ طور صاحب کو مارا گیا، فلاں کو مارا گیا. دیکھیں مارا گیا تو وہ اس میں کئی چیزیں یا تو ایویڈنس ہے یا تو پروف کریں. جس طریقے سے حامد میر صاحب پہ پہلے کئی چیزیں تھیں، ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ایف آئی آر درج کرائیں، آپ کورٹس میں جائیں. لیکن وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان از اسٹل گوئنگ تھرو دا ایکسپیریمنٹس. پاکستان میں بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ ارتقاء میں ہیں، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت کی اتنے برے حالات نہیں ہیں پاکستان میں. اچھا ساجد صاحب، آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن اس کے اوپر بات کی، آپ نے صحافیوں کے حوالے سے بھی بات کی. میں ایک نقطہ اٹھانا چاہتی ہوں، اس کے اوپر آپ کی رائے چاہیے مجھے کہ جب ذاتی جھگڑوں کو آپ صحافت میں لے کر آتے ہیں اور صحافت کا ایک کور لیتے ہوئے آپ اپنی ذاتی لڑائیاں جو ہیں وہ لڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اگر نہ کریں تو آپ صحافت کو کیا پاکستان میں ایک ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے نوٹس میں آئی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کی ذاتی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ صحافت کا ایک کور لیتے ہیں، صحافت کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل میں ایگری کروں گا ٹوٹل آپ سے. لوگ اس پہ اپنے جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ صحافت کا ایک مقدس پیشہ جو ہے اس کے پیچھے کئی چیزیں ہیں. اس میں معاشی فائدے بھی ہیں. دیکھیں اس پہ ہمارے جرنلسٹوں پہ یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ لفافہ سیاست کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس سامنے اس طرح کی لسٹیں بھی چھپی ہیں جن لوگوں نے ملک ریاض سے پلاٹ لیے. اس کی بھی لسٹیں چھپ چکی ہیں. لوگوں کے پاس سوشل آئینے میڈیا پہ موجود ہیں. ایون کہ فیس بک پہ پورا ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں اور نام اور اکاؤنٹ نمبرز ان کے پڑے ہوئے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں ہم نے اس ٹائم پہ اتنے پیسے بھیجے ہیں. بالکل اسی طرح. اور بالکل میں یہی تو مینیپولیشن ہے، یہی تو زیادتی ہے صحافت کے ساتھ. اب وہ نہ وہ سیاست ہے نہ صحافت ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ابھی ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، اب دیکھا جا رہا ہے. اب جس طریقے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے لیکن انصاف کی کوئی بات نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے صحافت کا اس پہ بھی کئی سوالیہ نشان ہیں. سیاست کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہیں اور کئی اس طرح کی چیزیں. لیکن میرے خیال میں آنے والے دنوں میں دونوں چیزوں میں بہتری آئے گی. لوگ دیکھ رہے ہیں. وی آر گوئنگ تھرو ایکسپیریمنٹس. اچھا ساجد صاحب، اداروں کے حوالے سے اگر آپ بتائیں ہمیں کہ جس قسم کے حالات ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں، مطلب پاکستان کے جو ہمسائے موجود ہیں، کیا اس دور میں اس موقع پر اداروں کو بدنام کرنا، جس طرح سے اداروں کا نام کھلم کھلا لیا جا رہا ہے، کیا وہ درست ہے؟ دیکھیں وہ درست تو نہیں ہے، لیکن اگر نام لیا بھی جائے تو اتنی کوئی معیوب بات نہیں ہے. فریڈم ایکسپریشن میں میرے خیال میں
اگر حقائق اگر اس میں کچھ حقیقت موجود ہے تو دے شوڈ فیس اٹ. میرے خیال میں جواب دینا چاہیے اس کا. جس طریقے سے پہلے کئی دفعہ صحافیوں کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, اگر ان پہ اداروں پہ الزام لگائے جاتے ہیں, میرے خیال میں اداروں کو فیس کرنا چاہیے, ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ وی آر ناٹ انوالوڈ, اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. اب میں جس طرح کہوں گا کہ طور صاحب کے اوپر جس طریقے سے اٹیک ہوا ہے, اس سی سی ٹی وی ویڈیوز جو ہیں کیمراز میں, سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں ان کے اندر ملزمان کو دیکھا گیا ہے. اداروں کو چاہیے, پولیس کو چاہیے کہ سپیڈی ٹرائل کر کے سپیڈی سٹیپس اٹھا کر تو وہ ان لوگوں کو پکڑیں اور اپنے آپ کو کلیریفائی کریں. یہ ہمیشہ یہ جو ایک چھوڑ دیا جاتا ہے ایک چیز کو, جس طریقے سے پہلے کئی صحافیوں کو کڈنیپ کیا گیا, انہوں نے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں اداروں کو اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا چاہیے تاکہ عوام کی نظر میں وہ ایک ان کا جو کردار ہے وہ کلیریفائی ہو سکے. تو میں اس پہ بھی یہی کہوں گا کہ طور صاحب جس طرح ان پہ ہوا ہے اور ان کے شواہد موجود ہیں, لوگوں کو پکڑنا چاہیے, لوگوں کو ان کو عدالت میں لے کے جانا چاہیے اور ادارے اپنے نام کو کلیریفائی کریں, اس کو سیریس لینا چاہیے. لیکن جو درمیان میں چھوڑ دیا جاتے ہیں کویسچن مارک, اس سے ادارے بدنام ہوتے ہیں, اچھی بات نہیں ہے میرے خیال میں. اس پہ اداروں کو چاہیے, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کے اوپر یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کریں. اچھا ساجد صاحب, کچھ انٹرنیشنل جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ. بھارت میں یورینیم کی فروخت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح سے مطلب وہاں پہ یورینیم کی فروخت اس طرح ہو رہی ہے جیسے ایک جنرل سٹور پہ گھر کی کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے. مطلب اتنی غیر ذمہ داری ایک ملک میں اگر ہو رہی ہے تو کیا خیال ہے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں, جو دوسرے ممالک ہیں, جو اقوام متحدہ ہے, کیا ان کو ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. آپ ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں, اگر اسی طرح کی یورینیم پاکستان سے پکڑی گئی ہوتی تو آج حالات کیا ہوتے. بالکل. لیکن اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب یہ دیکھیں انڈین لابی پوری دنیا میں کس طریقے سے سٹرونگ ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی خاص کر اٹامک انرجی ریلیٹڈ یا دوسری جو ایجنسیاں ہیں وہ کس طریقے سے, یہ دوسرا واقعہ ہے, پہلا بلکہ تیسرا واقعہ ہے یہ انڈیا میں, اور اس پہ کوئی سیریس, بالکل اس پہ کوئی سیریس اس پہ اسٹیپ نہیں لیا جا رہا. کوئی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی یورینیم پکڑی گئی تھی, میڈیا نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا. میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں بھی اسرائیل کے بعد دوسری سٹرونگسٹ لابی انڈیا کی ہے. انڈیا کی فلائٹیں بالکل یہاں پہ بند نہیں ہوئے, حالانکہ بلیک فنگس انڈین ویریئنٹ جو وہاں سے کووڈ کا آیا تھا اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے امریکنز کے پاس, لیکن فلائٹیں جاری رہی ہیں. وہاں پہ بلیک فنگس سے لوگ مرے ہیں, فلائٹیں جاری رہی ہیں. اس وقت میں نے بتایا تھا کہ آپ کو اسرائیل کے بعد دوسرے نمبر پہ انڈین لابی امریکن, اور جس طریقے سے امریکن جو ہیں they have gone to the Indian camp. یہ دوسری بڑی سب سے بڑی زیادتی ہے کہ یورینیم کھلا بک رہا ہے وہاں پہ قیدیوں کی طرح بلیک مارکیٹ میں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ سو رہی ہے, وہ اس کو دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیتی ہے. اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت انڈیا کا انفلوئنس پوری دنیا میں کیا ہے, اور یہ خطرناک ہے, یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ایلیمنٹ ہے. لیکن دیکھیں کس طریقے سے لوگ خاموش ہیں. فلسطین پہ جس طریقے سے ظلم ہوا اور اس پہ ساری دنیا خاموش رہی ہے, آج یورینیم دیکھ کے بھی خاموش ہے. دیکھیں لوگوں کی ون سائیڈڈ پوری دنیا کو کس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے, پاکستان کے لیے بھی. بالکل. اچھا ساجد صاحب, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر کچھ روشنی ڈالیے کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے, پاکستان افغانستان کے تعلقات کی جو تاریخ ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں اس وقت جو میں اگلے دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا یہاں پہ کہ ہمارے آرمی چیف اور جب افغانستان گئے انہوں نے جا کے طالبان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ گورنمنٹ کرنٹ ایڈمنسٹریشن کو جوائن کریں, گورنمنٹ کو جوائن کریں. جو کرنٹ اس وقت جو گورنمنٹ ہے افغانستان کی, انہوں نے طالبان کو آفر کی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ حکومت میں حصہ لیں. اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہسٹری موجود ہے کہ اگر آپ اسی طرح لوٹ مار کے ذریعے گورنمنٹ حاصل کریں گے طالبان کو, لیکن دنیا آپ کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرے گی. پچھلی دفعہ بھی صرف چند ممالک تھے جس میں پاکستان اور سعودی عربیہ تھا, انہوں نے طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیا تھا, لیکن دوسری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. تو اسی طرح میرے خیال میں ان کے ہمارے آرمی چیف صاحب نے بہت اچھا پلان آفر کیا ان کو. یہ افغانستان کے لیے بھی اچھا ہوگا, پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور طالبان کو چاہیے کہ وہ امن کی طرف جائیں, اس گورنمنٹ کا حصہ بنیں, اور سلولی گریجولی
لوگوں کو کنونس کریں، افغانستان کے لوگوں کو کنونس کریں اور اپنی سپورٹ حاصل کریں، اور اس طریقے سے اپنا گورنمنٹ حاصل کر کے پوری دنیا میں ان کی ایمبیسیز ہوں، کابل میں لوگ ایمبیسی ہوں، یونائٹڈ نیشنز کے آفیسز ہوں، اور اس کے بعد جو مرضی کریں۔ اب دیکھیں، جس طرح میں ایک سی مثال دوں گا کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اسلامی شریعہ نفاذ کریں۔ سعودی عربیہ میں شریعہ کا نفاذ ہے، لیکن ساری دنیا ان کو ریکگنائز کرتی ہے۔ ایران ہے، اس کا ریلیشن شپ کئی ممالک، امریکہ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے، لیکن دوسری دنیا کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ٹھیک ہے، لوگ وہاں پہ ان کی ایمبیسیز موجود ہیں۔ بالکل طالبان کو بھی یہی چاہیے کہ امن کی طرف جائیں، لوگوں کو کنونس کریں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اٹس اے ونڈرفل اپروچ، اور باجوہ صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس رائٹ ٹائم پر دورہ کیا اور کنونس کرنے کی کوشش کی۔ میرے خیال میں یہ فارمولہ کام کرے گا اس ریجن میں۔ اس وقت پاکستان میرے خیال میں ہیزیٹنٹ ہے کہ وہ اپنی اڈے دینے کے لیے ان کو جگہ دے، لیکن تاجکستان اور ازبکستان میرا خیال ہے امریکنز دے آر آسکنگ دیم، آئی ایم ناٹ شیور واٹ از دا سچویشن، ان کو ایئر فیلڈز وہاں پہ ہوائی اڈے بنانے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں آنے والے دن کیا بتاتا ہے۔ لیکن اس افغانستان کے حوالے سے جو امریکہ کے کئی جو پینٹاگن ہائر آفیشلز اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی کہا کہ اگر امریکہ کو واپس جانا پڑا افغانستان میں تو واپس چلے جائیں گے وہ، کیونکہ ان کی ریزرویشنز ہیں کہ جب تک ابھی تک پورا امریکہ کا انخلا نہیں ہوا، لیکن طالبان نے وہاں پہ اپنے اٹیک جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ اٹ از کویسچنیبل فار امریکنز، لیکن میرے خیال میں جو باجوہ صاحب کا ڈاکٹرن، دا فارمولا باجوہ صاحب ہیو گیون ٹو افغانستان از اے ونڈرفل اپروچ۔ میرے خیال میں طالبان کو چاہیے کہ اس اپروچ کو کیش کریں اور گورنمنٹ کا حصہ بن کے کنونس کریں اور پرامن طریقے سے اپنا حکومت میں شامل ہوں۔ ساجد صاحب، نوکر شاہی اور جو سول سروس ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کب شروع ہوئی، کیا ہے، کیا تاریخ ہے، اور کون لوگ ہیں یہ جن کے ساتھ یہ سروس جو ہے وہ جاری رہتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں خاص کر میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ جس کو نوکر شاہی کہا جاتا ہے، میں ہمیشہ اس کے بارے میں ہسٹوریکل چیزیں پڑھتا رہتا ہوں۔ جو مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ لگا برٹش رول، ہم نے زیادہ تر جو پاکستان انڈیا میں چیزیں ابھی بھی جو چل رہی ہیں، اسپیشلی میں خود لاء کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں پاکستان میں، ہمیں لاء بھی جو پڑھایا جاتا ہے وہ برٹش رول کا، جو برٹش راج کا جو اسٹیبلش کیا گیا قانون تھا وہی پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن آئی واز سرپرائزڈ، اب میں جس طریقے سے میں اگلے دن کوشش کی برٹش راج کے بارے میں، ایک میں بک پڑھ رہا تھا، تو اس بک میں نے دیکھا ایک تو جو برٹش انٹرفیئرنس ان انڈیا، اس کے دو پارٹس ہیں۔ اس دو پارٹس کو آج تک لوگ پورے طریقے سے سمجھ نہیں پائے۔ وہ اس طریقے سے ہے، بلکہ مجھے خود ڈیٹس نہیں کنفرم تھیں، کہ 1785 سے 1858 کا پیریڈ جو تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس انڈیا میں چلایا اس کو۔ 1858 کے بعد جو پیریڈ تھا اس کو برٹش راج یا برٹش امپائر کا نام دیا جاتا تھا۔ راج لفظ بھی سنسکرت کا تھا، اس کو اسٹیبلش کیا گیا۔ 1858 کے بعد انڈیا جو تھا وہ ڈائریکٹ کیم انڈر دا کوئین، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا تھا۔ اس میں یہاں پہ جو لوگ وائس رائے بھیجے جاتے تھے، اور سیکرٹری آف سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا، یہ اپنی اپنی پارٹیاں جو انڈیا میں جو برٹش میں پارٹی رولنگ ہوتی تھی وہ اپنے اپنے وائس رائے بھیجتے تھے۔ سب سے پہلے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ بنائے گئے انڈیا کے، وہ 1917 سے 1918 میں انہوں نے اپنا پہلا دورہ کیا۔ اور جو میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو انڈین سول سروس بنی، اور انڈین سول سروس جو تھا اس کا امتحان لندن میں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، تو اس میں 1800 میں جو اس کا پہلا ایگزام تھا 1855 میں ہوا آئی سی ایس کا، انڈین سول سروس کا، تو اس میں ایک بھی انڈین نہیں تھا۔ جو سب سے پہلا جو سول سرونٹ آیا اس کا نام رابندر ناتھ ٹیگور کے بڑے بھائی تھے، سیتا ٹیگور۔ 1863 میں وہ پہلے سول سرونٹ بنے یونائٹڈ انڈیا کے لیے، اور یہ سارا سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ ہمارے پاکستان کا سول سرونٹ جو سی ایس ایس تھا وہ تو 1947 کے بعد بنا، اور اس میں سب سے بڑی ریفارم جو کی گئی وہ 1973 میں کی گئی۔ 1973 سے لے کر
جو پہلا ہمارا CSS ایگزام ہوا جی اس کے جو پہلے 5 جو تھے ان کو اس کے بعد 1973 کے پہلے جو تھا اس کو کہتے تھے فرسٹ کامن، جو اب جس طرح کامن کہتے ہیں، لیکن 6 امتحانوں کے بعد اس میں پھر دوبارہ ریفارم کی گئی. اور اس میں خاص کر میں بتانا چاہوں گا کہ برٹش رول میں CSS آفیسرز کو بابو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو بابو کہا جاتا تھا. تو بابو ایک ریسپیکٹیبل لفظ تھا، بلکہ فادر فگر کو بابو کہا جاتا تھا، تو اسی لیے نوکرشاہی کا نام بابو بنا. یہاں پہ جب میں ریسرچ اس پہ کر رہا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ شروع میں جب برٹش راج اسٹیبلش ہوا تو 1200 برٹش لوگ جو تھے، جو بعد میں تعداد بڑھ کے 20,000 ہو گئی، وہ 300 سے 350 ملین انڈینز کو رول کرتے تھے ان پہ. اور اس وقت پاکستان میں جو انڈیا میں جو وائس رائے آتے تھے یا سول سرونٹ آتے تھے، وہ اس کو ایک چیریٹی ورک سمجھ کے کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید انڈیا کے لیے دس از اے چیریٹی ورک وی ڈوئنگ. اور ان میں سب سے انڈینز کی طرف انڈینز کو دے یوز ٹو لک دیم ڈاؤن لائک اے سب اسٹینڈرڈ ہیومنس. تو اس کے بارے میں یہ پڑھ رہا تھا. اس کی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں بالخصوص بتانے کی کوشش کروں گا، اس کو کنکلوڈ اس طریقے سے کروں گا کہ وہی مائنڈ سیٹ آج بھی ہے جو برٹش رول، برٹش راج جو چھوڑ کے گیا تھا، جی کہ وی آر ناٹ پارٹ آف دس کمیونٹی، وی آر سپیریئر. ہمارا آبجیکٹو قوم کو، ٹیکس پیئرز کو سرو کرنا نہیں ہے. ہمارا آبجیکٹو ٹو رول دیم. دا پیپل وی آر سرونگ دے آر سب اسٹینڈرڈ ہیومنس. ان کو انسان نہیں سمجھنا. آج بھی ہمارا جو سول سروس کا مائنڈ سیٹ ہے وہی مائنڈ سیٹ ہے. یہی پاکستان کا ایک سب سے بڑا المیہ ہے. یہی ایک کرپشن کی سب سے بڑی وجہ ہے. ان کے دماغ میں پاکستانی لوگوں کو سرو کرنا نہیں ہے. ان کے دماغ میں پاکستانی لوگوں کو رول کرنا ہے اور ان سے نفرت کرنا ہے. میں یہاں پہ ایک مثال یہ بھی بتاؤں گا. میں جب پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، میرا ایک کلاس میٹ سول سروس کر گیا، تو وہ مجھے ملنے آیا پنجاب یونیورسٹی میں، تو بڑا چپ چپ تھا. میں نے واپسی پہ اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا رویہ تھوڑا سا مجھے ڈفرینٹ لگ رہا ہے. میرے روم میٹس نے بھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو اس CSS افسر نے مجھے جواب دیا، میری ٹریننگ کا یہ حصہ ہے کہ سویلین کے ساتھ مکس اپ نہیں ہونا. تو یہی رویہ آج بھی پوری سول سروس اور نوکرشاہی اپنائے ہوئے ہے، جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. ان کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو سرو دیز ٹیکس پیئرز، ہاؤ ٹو سرو دیز پاکستانیز. باٹم لائن ہے وی آر آل پاکستانیز، وی آر آل مسلمز، وی آر آل ہیومن. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ ساجد صاحب. ویورز، آپ نے ساجد صاحب کا انالیسس سنا، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے. اگلے ہفتے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.